اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ذبح لغیر اللہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ذبح کی یا ذبح کی جو اقسام ہیں اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہ کب اس کے اندر دو طرح کی عبادتیں پائی جاتی ہیں ذبح میں، ایک عبادت تقرب اور دوسرا عبادت استعانت۔ تو عبادت تقرب کے اوپر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ کوئی آدمی نیا گھر بناتا ہے یا نئی جگہ پر جا کر بستا ہے، تو اس گھر کی چوکھٹ کے اوپر وہ جانور ذبح کرتا ہے، اس ذبح کا کیا حکم ہے؟ چاہے گھر بنانے کے بعد یا نئے گھر میں داخل ہونے کے وقت چوکھٹ پہ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس گھر کے دروازے پر، اس ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے مقصد کے اعتبار سے اس کے حکم میں تبدیلی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر جانور ذبح کر رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جنوں کو بھگائیں گے اس سے، یا مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے ہم کو نجات ہوگی، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس نے تقرب چاہا، کس کا؟ جنوں کا، کہ اس کو یہ گمان ہے، یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو وہاں پہ جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، یہ لوگوں کی عام گفتگو میں یہ بات ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ گھر بنا کر جا رہے ہیں تو گویا آپ جنوں کی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لہذا ان جنوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کوئی دکھ نہ دیں، آپ کو تنگ نہ کریں، اس کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، ہے نا، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ چیز شرک اکبر ہے، ایسا کرنا شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس نے اس ذبیحہ کے ذریعے سے جنوں کا تقرب حاصل کرنا چاہا اور جنوں کو راضی کرنا چاہا، جنوں کی رضامندی اس ذبیحہ کی وجہ سے اس کو مطلوب اور مقصود تھی، تو یہ چیز شرک اکبر ہوا۔ اب دوسری چیز دیکھیں، اگر گھر کی چوکھٹ پر جانور ذبح کر رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جانور کا ذبح کرنا، خون کا بہانا، یہ سبب ہے بلا، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کا، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہا ہے، لیکن قصد اور ارادہ یہ ہے
کہ اس وقت اگر ہم یہاں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، گھر میں بسنے کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت اگر جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بلا سے، دکھ سے، مصیبت سے، پریشانی سے، اس سبب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جانور ذبح کرنے کی سبب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ ارادہ ہے اس کا تو یہ چیز شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اس نے مصیبت سے دوری کا یا مصیبت دور کرنے کا سبب ایسی چیز کو بنایا جس کو شریعت نے مصیبت دور کرنے کا سبب نہیں بنایا ہے۔ اور تیسری بات، یہ دو باتیں ہوئی، پہلی چیز میں شرک اکبر، دوسرے نمبر پہ شرک اصغر، اور تیسرے نمبر پہ اگر جانور ذبح کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ گھر بنا لیے، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، اس لیے ہم اس کے چوکھٹ کے اوپر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس گھر کو مکمل کر سکیں۔ اگر یہ ارادہ ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر شکریہ ادا وہ کرنا چاہتا ہے تو چوکھٹ پہ ہی ذبح کرنا کیا ضروری ہے؟ کسی دوسری جگہ وہ ذبح کر لے اور لا کر کے اس کے گوشت کو فقیروں میں، مسکینوں میں، یا جن کو وہ دینا چاہتا ہے اس میں دے کر کے تقسیم کر دے۔ لیکن اگر گھر کے چوکھٹ کے اوپر جانور کو ذبح کر رہا ہے اور قصد اور ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل حرام اور ناجائز ہوگا۔ اور اگر اس نے جانور ذبح کیا، یہ چوتھی شکل ہوئی، وہ جانور ذبح کیا کہ اپنے پڑوسیوں کو دے، صدقہ و خیرات کرے، اور اس کے ذریعے سے اس کے پڑوسی جو ہیں وہ پہچانے کہ ہم یہاں آئے ہیں، نیا آ کر کے آپ کے محلے میں بسے ہیں، لیکن جانور کو گھر کے چوکھٹ پہ نہ ذبح کر کے دوسری جگہ ذبح کر رہا ہے اور ان کو دعوت دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں، یا ان کے گھر میں گوشت بھیج رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کرنا کوئی حرج نہیں ہے، ایسا جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ چاروں میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی۔ چاروں مسائل میں فرق سمجھیے گا، ایسا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر سے ایک مرتبہ دہراتے ہیں، اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جنوں کو راضی کرے اور جنوں سے تقرب حاصل کرے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر وہ ذبح کر رہا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی سے بچانے کا سبب بنے گا یہ ذبیحہ، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر کوئی سبب بھی نہیں ہے، جنوں کو خوش بھی کرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن وہ گھر کے چوکھٹ کے اوپر ذبح کر رہا ہے، تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نا، حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پڑوسیوں کو دینے کے لیے، پڑوسیوں میں اپنا تعارف کرنے کے لیے کہ ہم نئے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، یہ بتانا مطلوب ہے، اور کہیں جانور ذبح کیا اور لا کر کے گوشت ان کو تقسیم کیا یا دعوت دے کر کے ان کو بلایا کھانے کے اوپر، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں تھیں جو تقرب سے متعلق تھی۔ ہم نے کہا کہ ذبح کے اندر دو طرح کی عبادتیں پائی جاتی ہیں، ایک عبادت تقرب، تو ابھی تک جو گفتگو کل سے ابھی تک ہماری چل رہی تھی وہ تقرب کے اوپر چل رہی تھی۔ اب دوسرے نمبر پہ آئیے، دوسری عبادت جو ذبح کے اندر پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، وہ ہے استعانت۔ وہ کیا ہے؟ استعانت۔ تقرب کا تعلق نیت سے ہے، ذبح کرنے والے کے نیت سے ہے، اور استعانت کا تعلق ذبح کرنے والے کے الفاظ سے ہے، اس کے زبان سے ہے، یعنی بسم اللہ کہنے سے ہے۔ جانور کو ذبح کر رہا ہے، کس کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے؟ اور اگر بسم اللہ کہہ رہا ہے تو بسم اللہ میں لفظ با جو ہے، با، یہ استعانت کا ہے، مدد کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے لیے
وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے اگر ہے تو جائز ہے، اور اس کی کیا شکل ہے وہ دیکھیے، تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرنے وقت نہ تو وہ اللہ کا نام لے رہا ہے نہ غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی کا بھی نہیں، جانور ذبح کر رہا ہے، بھول کر کے یا جان بوجھ کر کے یا غفلت میں کسی بھی حال میں اس نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ تو اللہ کا نہ غیر اللہ کا، تو ایسی صورت میں علماء کے راجح قول کے مطابق اس ذبیحہ کا گوشت کھانا ناجائز اور حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ یعنی مرغی لائی گئی کسی کے پاس، اب بغیر کچھ پڑھے ہوئے اس نے ذبح کر دیا، اس کو کچھ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ دلیل اس کی دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو مت کھاؤ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے جانور کے ذبح کرتے وقت، تو اس کا گوشت کھانا ناجائز اور حرام ہوگا، اگرچہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی نہیں ذکر کیا۔ کہے گا ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم اللہ کا نام لینا بھول گئے، لیکن دوسرے کا بھی تو نام نہیں لیا ہے، کسی اور کا بھی نام ہم نے نہیں لیا ہے، نہیں لیا نام، بھول گئے، تو بھول کر کے بھی اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر جانور کو ذبح کرتا ہے تو یاد رکھیے اس جانور کا گوشت کھانا ناجائز اور حرام ہوگا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق۔ اور اگر یہ پہلی شکل ہوئی، دوسری صورت دیکھیے، اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے نام سے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نام سے، یا یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کے نام پر، یا یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں پیر کے نام پر، جیسے 11ویں وغیرہ میں لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر بکرے کو یا مرغے کو ذبح کرتے ہیں 11ویں وغیرہ میں، یہ ساری کی سارے ذبیحہ شرک اکبر کے قسموں میں ہے۔ کیا ہے؟ شرک اکبر، اس لیے کہ اس نے غیر اللہ سے مدد طلب کی، اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر کسی نے، یہ دوسری قسم ہوئی، تیسری چیز، اور اگر کسی نے ذبیحہ ذبح کیا، جانور کو ذبح کیا، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کیا، ہے نا، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اور ایسا ذبح کرنا کبھی کبھی مستحب ہوگا، مثال کے طور پہ جیسے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اور کبھی کبھی یہ واجب ہوگا، جیسے اگر کوئی آدمی نذر مانا ہے کہ اگر فلاں کام ہمارا ہو گیا تو ہم اس کے لیے یہ جانور ذبح کریں گے، اگر وہ کام اس کا ہو گیا تو وہ جانور کو ذبح کرے گا واجبی طور پر۔ دو چیزیں، واجب بھی مستحب بھی۔ اور کبھی کبھی کوئی آدمی یا کبھی اپنے مہمان کے لیے اس کو اچھا کھلائے گا اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، یا اپنے گھر والے کو کھلائے گا لیکن اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس نیت سے وہ جانور ذبح کرتا ہے، ذبیحہ ذبح کرتا ہے، تو یہ بھی مستحب ہے، اور یہ توحید ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام سے جانور کو ذبح کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح نہیں کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی جانور کا ذبح کرنا مباح ہوگا۔ کب مباح ہوگا؟ جب وہ آدمی بغیر تقرب کے نیت سے گھر والوں کو کھلانے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کرے، گوشت کھلانا صرف مطلوب ہے، مقصود ہے، تو ایسی صورت میں جانور کا ذبح کرنا کیا ہوگا؟
हाँ मुबाह होगा। मुबाह समझ में आ गई बात। मुबाह और यहाँ एक बात और समझिए, उलमा के राजिह कौल के मुताबिक जी, राजिह कौल के मुताबिक अगर बेनमाजी जानवर को ज़बह करता है, ज़बह करने वाला बेनमाजी है, तो उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर भी खाना नाजायज और हराम है। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? जी हाँ जी। जी जी बेनमाजी है आदमी अगर, और वो जानवर ज़बह कर रहा है, तो बेनमाजी के हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर भी नहीं खा सकते। समझ में आ रही बात? जी शेख। चले तो ये चंद शक्लें थी जो हमने आपके सामने बयान फरमा दिया, तकर्रुब की और इस्तिआनत की। इन दोनों मसाइल को अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह इन दो वजहों से, यानी तकर्रुब और इस्तिआनत के वजह से ज़ब्ह की जो अक़साम होती हैं उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए किताब पढ़िए आगे, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद इलाही है, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सूरह अनआम 162-163। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूँ। जी, आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहा है, कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और जब हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और उस हुक्म के ऊपर खुसूसियत की कोई दलील मौजूद नहीं है, तो वो हुक्म हमारे और आपके लिए और रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए है। क्या है हुक्म? देखिए, हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, आप कहिए। क्या कहिए? इन्ना सलाती। सलाती, सलाती बाज़ अहले इल्म कहते हैं सलात से मुराद यहाँ फ़र्ज नमाजें हैं। सलात से मुराद फ़र्ज नमाजें हैं, 5 वक्त की जो फ़र्ज नमाजें हैं, सलावातुल खम्स, वो मुराद है। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, यहाँ पे सलात से मुराद सलातुल लैल है, रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज। और बाज़ उलमा ने कहा कि सलात से मुराद सलातुल ईद है। और राजे इस मसले में यह है कि इसके अंदर सारी नमाजें दाखिल है, सारी नमाजें दाखिल है, चाहे उसका ताल्लुक फ़र्ज नमाजों से हो, चाहे उसका ताल्लुक सुन्नत से हो, चाहे उसका ताल्लुक नफिल से हो, चाहे उसका ताल्लुक नमाज जनाजा से हो, किसी से भी हो, हर तरह, या उसका ताल्लुक नमाज ईदैन से हो, ईद और बकरीद की नमाज, ये सारी नमाजें सलाती के अंदर दाखिल है। कुल इन्ना सलाती, और सलातुल लैल भी उसके अंदर दाखिल है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। नुसुकी, अक्सर अहले इल्म कहते हैं नुसुकी से मुराद ज़बीहती, यानी मेरा ज़बीहा, मेरा ज़बह करना। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नुसुक से मुराद यहाँ पे हज है, और बाज़ लोग कहते हैं नुसुक से मुराद यहाँ पे दीन है, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ मुराद इबादत है, नुसुक से मुराद इबादत है। लेकिन सही बात इस सिलसिले में यह है
کہ نسک سے مراد یہاں پہ ذبیحہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں نسک سے مراد ایک خاص قسم کی نسک ہے جس کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، اور پوری دین یہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے نماز کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وَمَحْيَايَا، بعض اہل علم کہتے ہیں محیایا مانے میں اپنی زندگی اور اپنے موت میں جو عمل کروں یہ سب داخل ہے، یعنی زندگی کا سارا عمل محیایا بول کر مراد ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے موت کے وقت جو وصیت کروں وہ مراد ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں جو کچھ عمل چھوڑ کر کے جاؤں، یعنی دنیا میں جو عمل چھوڑ کر جاؤں یہ مراد ہے، جو صدقہ جاریہ ہو، مثال کے طور پہ نیک بچہ، یا اسی طرح کا طریقے سے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہے نا، یا ولد صالح جس سے لوگ دعا کریں، یہ چیزیں صدقہ جاریہ کی چیزیں۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں مماتی سے مراد ما اموت بھی، جس چیز کے اوپر میری موت ہو، ہے نا، جس چیز کے اوپر میری موت ہو، یعنی میں زندہ رہوں تو موحد بن کر کے رہوں، اور مروں تو موحد بن کر کے رہوں۔ للہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، للہ، للہ میں لام جو ہے جی یہ استحقاق کے لیے ہے، سمجھیے اس بات کو، اور اخلاص کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے۔ ایک چیز ہے استحقاق، یعنی کسی چیز کا حقدار ہونا، اور اخلاص مانے کسی چیز کے لیے کسی کام کو خالص کرنا، یہ دونوں چیزیں لام کے اندر داخل ہے۔ للہ کہہ کے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہی مستحق ہے، اللہ رب العالمین، کہ اسی کے لیے قربانی کی جائے، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، پوری زندگی کے اعمال اسی کے لیے ہوں، اور آدمی کی موت بھی اسی کے بتائے گئے راستے کے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین اس بات کا مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر نعمتیں کر رہا ہے، اسی کی نعمت سے ہم کھا رہے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو جو اس نے پیدا کیا ہے، جو نعمت دے رہا ہے، جس نے بنایا ہے، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، وہ اس بات کا حق کے طور پر مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی اور اخلاص کا معنی یہ ہوا کہ یہ سارا کا سارا عمل ہم اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو کر کے کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ یہ کہا کہ چلو یہ ہمارے لیے شریک ہیں، یہ فلاں ہے، یہ کام نہ کریں۔ للہ، جو کچھ عمل ہو، نماز ہو، قربانی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، للہ، للہ رب العالمین۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی، یہ عبادت ہے، قل ان صلاتی ونسکی سے مراد عبادت ہے، ومحیای ومماتی اس سے مراد زندگی اور موت ہے، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور کون اللہ رب العالمین؟ غور کیجئے، ایک بات یہاں پہ اور غور کیجئے، دیکھیے ابھی ہم نے کہا نا کہ استحقاق کے لیے ہے، استحقاق کو ہی ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر کیا جی وہاں ربوبیت کا ذکر کیا ہے، کہ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، توحید ربوبیت۔ اور بہت ساری جگہوں پر، بلکہ اکثر جگہوں پر ایسے مقام پر آپ پائیے گا کہ اللہ رب العالمین جب توحید کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی توحید الوہیت کا، وہاں پہ استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے توحید ربوبیت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، قرآن مجید کی سب سے پہلا آرڈر قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے
या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उस रब की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। कौन है वो अल्लाह? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। व अंज़ल मिनस समाई मा, जिसने आसमान से बारिश नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनत समराति रिज़्क़न लकुम, और तुम्हारे लिए बहुत सारे फल फ्रूट दुनिया के अंदर पैदा किए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है तौहीद उलूहियत की तरफ, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को साझी अल्लाह का मत बनाना, शरीक मत बनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर या अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे की इबादत न करना। तो यहां पे भी देखिए तौहीद का तस्करा हुआ, कइन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, तौहीद है। कौन सी तौहीद? कहा रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। ये तौहीद जब बयान हो गया तो अब उसके बाद दो अरकान हैं, एक इस बात, यहां तक अभी बात इस बात की चल रही थी। और तौहीद के लिए मैं आपको कितनी मरतबा बता चुका हूं कि इस बात और नफी दोनों का होना जरूरी है। देखिए यहां इस बात आया तो अब उसके बाद नफी आ रही है, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीक की नफी कर दी, शरीक की नफी कर दी, जबकि तौहीद के अंदर लिल्लाह के इस्तिकाक के अंदर नफी कर दी गई थी। लेकिन वजाहत करने के लिए दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला शरीक लहू, दो दो मर्तबा नफी की गई। और इससे ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी उबूदियत में अकेला समझा जाए और शिर्क की नफी भी की जाए। सिर्फ ये कहना कि हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लेंगे लेकिन माबूदाने बातिला का हम इनकार नहीं करेंगे, ठीक है हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे लेकिन माबूदाने बातिला का इनकार नहीं करेंगे, हम कहेंगे आपका तौहीद मुकम्मल नहीं हुआ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जी उसके बाद है कहा ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। गौर कीजिए, कहा ये कोई बात मेरी जानिब से नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात का मुझको हुक्म दिया गया है, मैंने खुद से नहीं गढ़ लिया है ये बात, या अपने जानिब से मैंने पैदा नहीं कर ली है ये बातें, बल्कि मुझको इसी बात का हुक्म दिया गया है। और ये उमिरतों के अंदर खिताब हमारे लिए भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि ए मुसलमानों, अय्युहल मुस्लिम, ए मुसलमान आदमी, मन शहिदता या मन शहिदता अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ऐ वो लोगो जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी है, बिज़ालिका उमिर, तुमको इसी बात का हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया है? कि तुम ये कहो और तुम ये करो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अव्वलुल मुस्लिमीन में थोड़ी गुफ्तगू है, लंबी गुफ्तगू, और वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह फिर आइंदा के दर्स में हम इसकी वजाहत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। हाँ, किसी के पास कोई सवाल है?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ ایک سوال ہے کہ ذبیحہ کے تعلق سے کہ اگر انسان ایسی جگہ ہو جہاں اکثریت غیر ہو اور زیادہ تر ایسے لوگ ہوں جو نمازی ہونے کے لیے ہم یقین نہیں رکھ سکتے کہ وہ نمازی ہے، تو اس حالت میں تو کیا کیا جائے؟ یعنی نہیں جو کھایا جائے وہاں ذبح گوشت، کر وہاں جی گوشت نہیں کھائیے، خود سے ذبح اچھا کر کے کھائیے. اچھا اچھا دوست نہیں خرید سکتے. جزاک اللہ شیخ. وہی ہے. ایک مچھلی بھی اس میں آئے گی؟ ہاں مچھلی اسی میں آئے گی؟ مچھلی جی. مچھلی کیوں آئے گی جی؟ مچھلی ذبح نہیں کرنا ہے، مچھلی مرا ہوا کھانا جائز ہے، اگر وہ کوئی دوسرا بھی کاٹ کے دے تو کھا سکتے ہیں. اور شیخ اہل کتاب اہل کتاب کا ذبیحہ جو حلال ہے شیخ؟ ہاں ہے، اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں. وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ نے حکم دیا اس کے کھانے کا، لیکن مشرک کے کھانے کا حکم نہیں دیا ہے. بے نمازی مشرک ہے. جزاک شیخ اللہ خیر. تھوڑا سا ماحول میں رہتے ہیں تو اس ماحول میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں بازار میں انہی لوگوں کی دکانیں ہیں اور شرک واضح ان کا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو نہیں کھائیے، خود سے کھائیے ذبح کر کے. گائے وغیرہ اور بکری یہ سب. جو بھی ہو، اب ہم نے حکم بتا دیا، راستہ اب تلاشیے اس کو کیسے کھانا ہے. اب راستہ ہم نے تو حکم بتا دیا آپ کے سامنے. جو ذبح کرتا ہے اس سے پوچھیے کون ذبح کرتا ہے. نماز پڑھتے ہو جی؟ تم ذبح کرتے ہو؟ کہے گا ہاں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہے گا نہیں پڑھتے ہیں تو کہا جاؤ تمہارے یہاں سے ہم نہیں خریدیں گے. اور مرغی وغیرہ کا جہاں تک بات ہے وہاں خود سے ذبح کیجیے یا اس کے ہاتھ سے ذبح کروائیے جو نماز پڑھتا ہو. ایک اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں اور پھر اس سے کہتے بنا کے دے دو اپنا جو. ہاں بنا کے وہ دے سکتا ہے، ہم صرف ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جیسے مرغی کی دکان پہ جائیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے دے دے، اس کو بنا کے دے دو. بالکل. شک جیسے بستی کے اندر جیسے ہم لوگ کا قضاء کھانا ہے تو وہاں وہ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ذبح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں حافظ قرآن ہو یا باقی لوگ سے ذبح کرا لیتے ہیں وہ لوگ، اور پھر وہ کاٹ کر کے بکری کرتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں ہم لوگ. کھا سکتے. شیخ السلام اہل علیکم. کتاب. ہاں کامران. جی شیخ اہل کتاب والا تھوڑا واضح تھوڑا سا اور کریے کہ اس میں سارے کرسچن اور یہودی شامل ہو جاتے ہیں یہ یا لوگ نہیں ہوں گے خاص جی، ہیں؟ جو کنورٹڈ ہے نا جی علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ لوگ نہیں ہوں گے. وہ اہل کتاب، وہ دوسرے اہل کتاب ہیں. ان کو نہ کتاب کا علم ہے، یہ جب ضرورت پڑتا ہے تو یہ خالی 25 دسمبر منانے والے یہ اہل کتاب ہیں، تو وہ یہ اہل کتاب میں نہیں آئیں گے. جو شرک نہ کرتے ہوں ویسے اہل کتاب جو جی جی جی. اہل کتاب عام طور پر مشرک بھی اگر ہوں تو وہ نہیں، جو کیا اس مطلب کو ابھی کہیے آپ، جو ابھی اوریجنل ہیں ان کا یہ کیجیے، جو کنورٹڈ ہیں ان کا نہیں. جی جزاکم اللہ خیر. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ